اور بھی اس کی بے شمار برکتیں ہیں، احادیث کریمہ میں اس کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آئیے ہم کچھ یہاں سنتے ہیں۔ اس کے نازل ہونے کے بارے میں تفسیر خازن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی صورت یعنی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس صورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں وہ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس صورت میں 40 رکوع، 286 آیتیں، 6121 کلمات، 25,500 حروف ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73، 67 ٹو 73 آیات میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ یہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ کسی واقعے کی بنیاد پر ان سورتوں کے نام نہیں رکھے گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی ان سورتوں کے نام جو ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ یہ کسی نے انسان نے جیسے پاروں کی ترکیب بنائی گئی کہ پاروں کی سیٹنگ کی گئی کہ بھئی 30 پارے، تو اس طریقے سے سورتوں کے نام کسی نے رکھے نہیں ہیں، بلکہ یہ سورتوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ یہ اتفاقی بات ہے کہ جو سورت کا نام ہے، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ ہے تو اس میں ایک گائے کا ذکر ہو گیا، اتفاقاً جو ہے وہ ایسا ہوا کہ اس میں ایک گائے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نمل ہے تو اس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے، سورہ عنکبوت ہے تو اس میں مکڑی کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ کسی کے نام پر اگر اس سورت کا نام ہے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سورت میں اس کا ذکر تھا اس لیے اس کا نام سورہ نمل رکھ دیا یا سورہ عنکبوت رکھ دیا یا سورہ بقرہ رکھ دیا، بلکہ یہ سورتوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور اتفاقی طور پہ ایسا ہے کہ اس میں اس جانور کا یا اس چیز کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ احادیث میں سورت کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دوڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ ایسی زبردست ہے کہ کوئی جادوگر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی جادوگر کا جادو بھی اس سورہ مبارکہ پڑھنے والے پر نہیں چلتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں اس حدیث کو بیان کیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔
حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنا، اور موجودہ یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ آئیے اب اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں، یعنی عام لوگوں کو ان کے معنی نہیں بتائے گئے۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم ان کو اللہ کا کلام مانیں گے، حق ہیں، اور ان کے معنی عام طور پہ لوگوں کو بیان نہیں کیے گئے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کے معنی نہیں جانتے، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کے معنی نہیں جانتے تو پھر یہ معاذ اللہ فضول کلام ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس سے مبرہ ہے، بے نیاز ہے کہ وہ فضول کلام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام معاذ اللہ فضول و بیکار یا بے مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں ان حروف کو بیان فرمایا ہے، کلام کا حصہ ہیں جب یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ معنی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا تو یقیناً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کی مراد کو، اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کے معنی اور مراد کو نہیں جانتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام معاذ اللہ فضول اور بے مقصد تصور ہوگا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت میں لا ریب یعنی اس کتاب میں، اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، ایک شان، ایک خوبی قرآن کی بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت اور شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسے واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان اس کا یعنی واضح اندازہ کر سکتا ہے، اور اس بات کا یقین کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہو سکتا، کوئی اگر اندھا سورج کے وجود کو انکار کر دے کہ سورج کا وجود موجود نہیں ہے، وہ اس بات کو نہ مانے، تو اس اندھے کے کہہ دینے سے
سورج کا وجود جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اناد پرست، کوئی بدبخت، کوئی کافر قرآن کا انکار کر دے، اس کو مشکوک جانے، اس کو حق نہ جانے، تو یہ اس کی عقل کا فطور ہے، نہ کہ قرآن کے حق ہونے کا، کہ قرآن کی حقانیت اتنی واضح ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے انکار پر کوئی دلیل نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مزید اس آیت کریمہ میں ھدی للمتقین ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 185 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس، یہ کتاب جو ہے لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب میں سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب ان دونوں باتوں میں جو ایک ہم تناظر یعنی ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو یہ بات ارشاد فرمائے کہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقین کرتے ہیں۔ اور وہاں جو فرمایا کہ ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں ہدایت سب کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر بارش جب برستی ہے تو وہ پہاڑوں پر بھی برستی ہے، میدانوں میں بھی برستی ہے، کھیتوں اور باغات میں بھی برستی ہے، اور جو کوڑے اور کچرے کے ڈھیر ہیں، غلاظت ہے، وہاں پر بھی برستی ہے۔ لیکن اسی بارش سے جو غلاظت ہے، جو کوڑا کرکٹ ہے، کچرا ہے، وہ مزید سڑان کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں مزید بو اور تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور باغات جو ہے اس سے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، توانائی حاصل کرتے ہیں، ان کو باغات کو اور کھیتوں کو اس سے رزق حاصل ہوتا ہے، توانائی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ بارش جو ہے وہ کھیتوں کے لیے بارش ہوئی، باغات کے لیے بارش ہوئی، مطلب یہ کہ بارش تو سب جگہ ہوئی، پہاڑوں پر بھی ہوئی، میدانوں میں بھی ہوئی، کھیتوں میں بھی ہوئی، باغات میں بھی ہوئی، اور اسی طریقے سے کوڑے کرکٹ پر بھی ہوئی۔ تو جس نے فائدہ اٹھانا تھا اس کو فائدہ حاصل ہو گیا، اور جس کے لیے فائدہ نہیں تھا وہ بجائے فائدے کے نقصان کا شکار ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے قرآن ہدایت اس کی عام ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقین کرتے ہیں، مومنین کرتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ یہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہاں فرمایا کہ ھدی للناس، اس کی جو ہدایت ہے عام ہے، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ اس کی ہدایت سے متقین اور مومنین اٹھاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سے صحیح طور پہ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ ہمارا یہ پیج امت کا بھلا، اس پر وقتاً فوقتاً درس قرآن، درس حدیث اور درس فیضان سنت، اور اسی طریقے سے امت کا بھلا، امت کی اصلاح کے لیے روحانی اور عرفانی بیانات کا سلسلہ، درس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کو، ہمارے پیج کو لائک کیجئے اور اس کے پروگراموں کو آپ دیکھیے۔ انشاءاللہ 30 دسمبر سن 2018 کو بڑی 11ویں شریف کی محفل کورنگی 4 نمبر غوث پاک روڈ پر کریم میموریل گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ آپ کو ابھی سے دعوت ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ محفل ساری کی ساری، سارا پروگرام اس کا اسی پیج پر لائیو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو اس محفل میں شریک ہو سکتے ہیں وہ ابھی سے نیت کر لیں کہ اس محفل میں ضرور شریک ہوں، اور جو شریک نہیں ہو سکتے، دور دراز کے رہنے والے، ان سے گزارش ہے کہ ضرور اس کو اس پیج پر آپ سماعت فرمائیے، دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔